کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر میں ہوئی ہے نے آپ کا ذکر اپنے بیٹے کے سسرال میں کیا تھا، تو ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جانے کی ہمی بھر لی۔ اگلے دن علی صبح وقت مقرر پر وہ گاڑی لے کر آ گئے۔ میں تیار بیٹھا تھا، اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال احوال کے بعد وہ کہنے لگے، مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن ہے، کافی سالوں سے اسیب ہے، اسی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے اسیب ہی ہیں، یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہ تو وہ کھانا کھاتی ہے نہ کسی کو ملتی ہے، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی ہے۔ خیر باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مریضہ اسیب کا شکار ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا مریضوں کے ڈرامے اور ان کے گھر والوں کی مجبوری سے جیلی عمل اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر اسی طرح کے مریض ہمیشہ میری اقتاٹ اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں، اور میں اس کی گھر والوں کو لازمی یہ کہہ کر اٹھتا ہوں کہ میرا وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کے مریض کو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خیر باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم نے ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ آرن کی آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ پورچ میں ہم اترے تو ہمارا استقبال ایک بڑے سفید والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو 2-3 اور گھر کے افراد آ ملے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ چائے اور ناشتہ آ گیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہی بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میری پوتی جو کہ بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہر کلاس میں پہلی اور دوسری پوزیشن لیتی آئی ہے، اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دوا دیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوش واپس آئی، مگر چند دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگ گئی ہے۔ اسی اثناء میں بچی کا والد بولا، میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ بہت پوچھا مگر اس کا ایک ہی جواب کہ کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محصور کر لیا۔ کھانے کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہیں تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر اس کی کمرے میں اگر کوئی جاتا تو اس کو جاگتے ہی پاتا۔ چھٹی کے آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیتے ہوئے ہم نے بھی زبردستی نہ کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیاتی معالج نے کچھ سوال کیے، بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ نیند کی دوائی تجویز کر دی۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو وہ ایک بار کہنے بھی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی اسیبی مسئلہ ہے۔ جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا اس کو کپڑوں کی الماری جو کہ لکڑی کی ہے اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پاتا، مگر آنے والے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اسی لیے جو پیر صاحب کی وفات کے بعد جو ان کے خلیفہ ہیں ان کو بلایا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس پر جادو ہے، کچھ تویز دی اور چلے گئے۔ اس کے بعد کافی سارے عامل بلوائے گئے، سب نے یہ کہا کہ اس پر جادو ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب سے یہ تویز سے علاج شروع کیا ہے اس نے بالکل ہی کمرے میں خود کو بند کر دیا ہے۔ جب بھی اس کے کمرے میں جائے اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پینسل منگوائی اور بچی کا مکمل حساب کر کے دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی، نہ ہی کوئی جادو ٹونا، اگر نکلا تو سیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے مریضہ کے پاس کمرے میں لے چلیں گے؟ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے میں پہنچے۔ مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا، میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھایا، میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، بیٹا کیسی ہو؟ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے مختصر جواب سن کر میں نے کہا، مجھے یہاں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں یہ جان کر بتا سکوں کہ آپ کو مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ خود پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کہ آپ مجھے اپنا سارا حال بتائیں گی؟ اس لیے جی میں بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔
लड़की मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, ना तो आपको नफ्सियाती मसला है, ना ही कोई तवीज़। मसला ये है कि आपने किसी ऐसी मखलूक को देख लिया जो भलाई नहीं पाई जा रही आपसे। मेरी बात सुनते ही लड़की चौंक गई और मैंने इसे कहा कि मैं इस वक्त ही कुछ कर सकता हूँ जब तक मुझे सारी बात का पता चले। लड़की ने कहा, जब मैं छुट्टियों में वापस आई तो घर से मिलजुल कर अपने कमरे में आकर मैंने कुछ सामान रखने लगी तो कमरे में अचानक बहुत प्यारी खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बहरहाल कमरे में घर के किसी फर्द ने कोई परफ्यूम लगाया है। मैंने शावर लिया और कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद की, कुछ ही देर गुजरी होगी, मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है, वो मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोल कर देखा, कोई न था। मैं सो गई। शाम को अम्मी ने उठाया। मैं फ्रेश होकर बाहर हाल में चली गई। जाते ही मैंने भाई से पूछा, भाई कौन सा परफ्यूम लगाया था? तो उसने कहा, आज तो कोई नहीं लगाया। बहन से पूछा, दादा अबू से पूछा, शायद उन्होंने कोई अतर लगाया हो, मगर सब ने इनकार कर दिया। रात का खाना वगैरह खाकर मैं जल्द उठकर अपने कमरे आ गई। मैंने अलमारी खोली, अपने कपड़े बैग से निकाल कर अलमारी में रखने लगी। अचानक दोबारा से वही खुशबू कमरे में फैल गई। मैं हैरान थी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी मशहूर कौन खुशबू मैं बता ही नहीं सकती कि मैं बैठ गई और आराम आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर समा लूं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद खुशबू आनी बंद हो गई। मैं उठी और नए कपड़े अलमारी में दोबारा रखना शुरू कर दिए। कपड़े रखकर मैं वापस मुड़ी तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी। इस पर तयशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो कागज़ खोला, इस पर अस्सलाम वालेकुम लिखा था। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया। मैंने इसे कमरे में पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ दिन मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पैर मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट बदलती मेरा हाथ एक कागज़ पर पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पर लिखा था, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, और इसे रद्दी समझकर फेंक दिया। मैं ये पढ़कर हैरान और परेशान थी। मुझे याद था कि इस सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक मेरे नाक से वो मखसूस खुशबू टकराई। मेरे लिए सब बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास एक और कागज़ पर पड़ी। मैंने वो उठाया, इस पर लिखा था, ये सब आपके लिए परेशान कौन है, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप मुझे अच्छी लगती हैं। मेरी हैरानी तजस्सुस में तब्दील हो रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद कब का कमरे से डर कर भाग चुका होता, मगर वो खुशबू ऐसी मेरे दिल और दिमाग को छू रही थी कि मुझे खौफ का एहसास तक न हुआ। मैंने कहा, कौन है? मेरा इतना कहना था कि एक और कागज़ मेरी झोली में आ गिरा। इस पर लिखा था, आपका खादम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आ गिरा जिस पर लिखा था कि नहीं आ सकता। मुख्तसर ये है कि मेरी और इसकी बकिया सारी रात इस तरह बातें होती रहीं। इसका कहना था कि वो एक जिन है और इससे मेरी आँखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कहकर चला गया, जल्दी वापस आता हूँ। वो तो चला गया, साथ ही खुशबू भी, और मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर वो 2 दिन ही नहीं आया। मैंने इन दोनों बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ अच्छा न लगता था। जब 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरी कुल कायनात की खुशियाँ मिल गई हों। मैं जब भी बोलती तो वो सवाल करती, इससे इसका जवाब मुझे कागज़ पर लिखा हुआ मिल जाता। मेरी एक ही तकरार होती कि मैंने आपको देखना चाहती हूँ। इनका एक ही जवाब कि ऐसा मुमकिन नहीं। मैं इस दौरान कमरे तक महदूद रह गई थी। जब वो मौजूद होते तो मैं कमरे को बंद कर देती। जब वो चले जाते तो इनकी बातें और याद में खोई रहती। जब इनका कागज़ मुझे मिलता, इससे पहले वो कागज़ गायब हो जाता। एक दिन मुझे कागज़ पर लिखा हुआ मिला, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कमरे तक महदूद हो जाने की वजह से परेशान हैं और वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे हैं। वो तुम्हारा इलाज करवाएंगे, खामोशी से करवा लेना इलाज। मैंने कामी भर ली। एक दिन मैंने इनसे कहा कि आपको मेरी कसम मेरे सामने आए। मुझे जवाब मिला, अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मुश्किलें बन जाएंगी। मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा कि मैं आपके सामने ज़हर हुआ हूँ। मेरे लिए पाबंदियाँ बढ़ जाएंगी। दूसरी मुश्किल यूँ है कि आप मुझे कभी भूल नहीं सकेंगी, मगर मुझे देख लियो तो कभी नहीं भूल पाएंगी। उसका ये जवाब सुनकर मैं अपनी बात पर अड़ी रही। हार मानने को तैयार न थी। मैं बार बार असरार करती रही कि सामने आओ। उससे कहा, आंखें बंद करो। मैंने बखुशी आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में इंतहाई दबदबे वाली बड़ी बड़ी आवाज़ आई कि आंखें खोले। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली। मेरे आंखें खुली रह गईं।
میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے سے دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں پریشانی افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکا تھا۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اسی واقعے کو کئی دن تک میرا اور ان سے رابطہ نہ ہوا۔ میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پہ یہ سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکار رہی تھی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس کم ہو گیا۔ خوشبو تو آ رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی، وہاں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا ہے۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ والے آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میری اس آخری پیغام سے بھی ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رکو کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہوگی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا، یہ کہہ کر لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پر لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں ایک کاغذ نکلا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بینی بینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں وہ کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، عنبر، عود اور کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک کو معطر کر کے رکھ دیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں وہ کاغذ کھول کر پڑھا، جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسے لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ بس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کی روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ اور ایک بات بتاتا ہے، جب آج تک میں نے وہ خوشبو نہیں بھول سکا، نہ بھول پاؤں گا۔